اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلها وما یستاخرون وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجر ہے، 13ویں سپارہ کی آخری آیت اور 14ویں سپارہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا علم اپنے بندوں میں سے جسے عطا فرما رکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، و قرآن مبین اور روشن کتاب کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ قرآن حق ہے، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک جملہ سچا ہے۔ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، کیونکہ کافر بھی اس عذاب کی گھڑی میں یہ وہ کاش حسرت کریں گے کہ کاش وہ کیا ہوتے، مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا، انہیں رہنے دیجئے، وہ کھائیں پئیں، ویتمتعوا اور عیش کریں، ویلہہم العمل فسوف یعلمون اور غافل رکھے انہیں جھوٹی امید، فسوف یعلمون کچھ عرصے بعد وہ حقیقت کو خود بخود جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا جو معلوم تھا۔ ہم کسی کو تباہ و برباد نہیں کرتے، تب کرتے ہیں جب اس کا وقت کیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے۔ ما تسبق من امہ، نہ آگے بڑھ سکتی ہے کوئی قوم، من امت عجلہ اپنے مقرر وقت سے، وما یستاخرون اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر، وہ کہنے لگے اے وہ شخص اتارا گیا جس پر قرآن، انک لمجنون، بے شک تو مجنون ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، تو کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو کیا ہے، سچا ہے، اگر تو کیا ہے، سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اظہار غضب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ان احمقوں کو اسی حالت میں رہنے دیجئے، ان کو سمجھانے کی مزید زحمت گوارا نہ کیجیے۔ یہ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں، ان کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہ خوب کھائیں پئیں اور عیش و عشرت کریں، انہیں اسی میں مگن رہنے دیجئے۔ یہ لمبی آسیں لگائے بیٹھے ہیں، جب موت کا وقت آئے گا انہیں خود معلوم ہو جائے گا انہوں نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبختی کی 4 نشانیاں ہیں، بدبختی کی 4 نشانیاں ہیں۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ آنا، یہ بدبختی ہے۔ اللہ کے خوف سے آنکھوں میں سے آنسوؤں کا نہ آنا، یہ کیا ہے، بدبختی ہے۔ دل کا سخت ہونا، یہ بھی بدبختی ہے۔ امیدوں کا لمبا ہونا، بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے، بدبختی ہے۔ اور دنیا کا لالچ ہونا، دنیا کی لالچ ہونا بندے میں، یہ بھی کیا ہے، بدبختی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا اندیشہ ہے، لمبی آس لگانا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا، کیونکہ لمبی آس آخرت کو فراموش کر دیتی ہے اور خواہش نفس کی پیروی حق سے روک دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جو شخص لمبی آس لگاتا ہے وہ برے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ دانا وہی ہے
جو ہر وقت موت کو قریب سمجھے اور فرصت کے لمحے جو اسے دیے جا رہے ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔